اس لیے ہر علاقوں کے اندر غوث پاک کے چلے نظر آئیں گے آپ، اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں غوث پاک کے نام پر. تو وہ تو بغداد شریف کے اندر میں ہے آپ کا دفتر، لیکن یہاں عادل آباد کے اندر میں غوث پاک کا چلہ ہے. تو وہاں پر جانے والوں کو وہ فیضات غوث پاک کی نگاہ کا مل بھی جاتا ہے. اچھا نہیں ملتا تو جاتی جو کفائیں گی جانے میں، تو نہیں جاتا پھر تیرے کو نہیں ملتا، تیرے کو نہیں دیے تو جاتا کہ تو. اچھا تیرے کو دینا شروع کرے تو جمعہ کا بیان کر دے کے جامع مسجد میں بیان کر دے کہ پھر جائیں گا غوث پاک کے چلے پر، کیونکہ تجھے ملا ہے وہاں پر انہوں نہیں دیتے نا، تو تیرے کو دیتے نہیں تو بولتا بھی نہیں ملتا بھی نہیں ہوتی. اور جو جانے والے ہیں ان کو ملتا ہے تو روکنے سے بھی تو نہیں رکتے نا. تو ہے تو غوث پاک بغداد شریف میں، کہاں پر ہے؟ بغداد شریف میں. پھر یہ غوث پاک کا چلہ ہے. پھر یہاں پر کیسے ملتا ہے؟ تو اولیاء کاملین کا نظام جیسے ان کی ذاتوں سے کام بنتا ہے، ویسے ہی ان کے نام سے بھی، نام میں وہ اثر ہو جاتا ہے، نام سے بھی کام بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ نام سے بھی. غوث پاک کا چلہ ہے. اگر قائم کرنے والا اگر غوث پاک کا سچا غلام ہو تو پھر غریب نواز کو اس کو بھی اپنے دفتر میں داخل کر دیتے، چلو وہاں پر بھی برانڈ دے دو. بنا دیے چلے، لیکن وہ بنانے والا پھر رجوع ہو گیا سرکار غلام کے اس نام پر تو لاج رکھے، لیکن اب نوازش کر کے کرم کر دیجیے نا، اثر دے دیجیے نا. ان کے پاس ہے بھیک مانگا، اور انہوں نے اگر اس کو قبول کر لیا تو کہیں بھی برانڈ دے سکتے ہیں نا. اور التجا کسی کی بھی سنتے ہیں غوث پاک. اگر سنانے والا اگرچہ کہ عادل آباد کا نہیں، کچکھنٹی کا ہے، کچکھنٹی کا نہیں، راجورے کا ہے، راجورے کا نہیں، کسی بھی جنگل میں بیٹھ کے بھی وہاں پر بنا دیا. قائم کرنے والے کی نیت اگر خراب بھی تھی ہوگی، لیکن اس میں عقیدت والا بیچ میں آ گیا جس کی زمین تھی یا مخلص آدمی کی. اب کوئی وہ اس کو دیکھ کر وہاں پر کہ بھئی یہ غوث پاک کا چلہ، غوث پاک کا چلہ ہے، سعد اللہ حسینی کا ہے، یہ اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سیلانی کا چلہ ہے. اب انہیں وہاں عقیدت کے ساتھ میں دل کی مراد کو سیلانی بابا سے مانگا، یا سعد اللہ حسینی سے مانگا، غوث الاعظم سے مانگا، غریب نواز سے مانگا، وہ چلہ سمجھ کر، تو پھر اس کی التجا کہاں پہنچے گی؟ جو ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ کر کے بنا ہے اس کے پاس تھوڑے، انہیں تو بھیکاری ہے. کوئی التجا یا سعد اللہ حسینی آپ کے چلے پر میں نیاز کرتا ہوں، آپ میرے لیے مشکل آسان کر دیجیے. تو یہ التجا کہاں پہنچے گی؟ 30% کی کہاں پہنچے گی؟ سعد اللہ حسینی کے پاس پہنچے گی. غوث الاعظم کی، یا غوث الاعظم میں 11ویں شریف کروں گا، دیکھو آپ کے اوپر، آپ ذرا میرے اوپر نظر کرم کیجیے. تو یہ التجا یا ڈپلیکیٹ چلہ بنانے والے کے پاس پہنچے گی. کیا کیا معلوم ہے؟ انہیں بہرا اندھا، اس کی نظر تو زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی. یہ التجا جب غوث پاک کے پاس میں جا کر اس نے التجا کی تو کہاں پہنچے گی؟ سیدھا بغداد شریف پہنچے گی، سعد اللہ حسینی کے پاس پہنچے گی. اب وہ لوگ کہیں گے اچھا ہمارے پاس بھی، تو وہ انسانیت نواز ہوتے ہیں، چلو اس کو نواز دو. اب اس کو اس کی مرضی کے مطابق میں اس سے زیادہ اگر ہو گیا تو انہیں تو اتنا عقیدت مند کہ انہیں قسم کھا کر کہے گا کہ مندر میں کم جاتا ہوں میں، سعد اللہ حسینی کے چلے پر زیادہ جاتا ہوں. 1 سے 10، 10 سے 20 اب جائے اور فیض ہونا شروع ہو گیا. اب غوث پاک کے پاس میں یہ وہاں سے التجا آ رہی ہے، وہاں سے التجا آ رہی ہے. وہ تو انسانی کو نوازنے والے ہیں، رب سے لے کر مخلوق کو دینے والے ہیں. اور جو بیچارہ یہ جو کرا تھا انہیں تو زمین بچانے کے لیے اب اس کو ہٹا دیے بس، اس کو ہٹا دیے بس. اور اس کے بعد پھر التجا پہنچ رہی ہے. ذریعہ کون بنا؟ فریفتہ اور اولیاء کے نظاموں پر قربان ہونے کا جذبہ کس کا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ چلے جو رہتے نا، تو اب ان کے اندر میں وہ کہاں سے التجا پہنچ رہی ہے؟ تو انسانیت پہنچ رہی ہے. انسانیت کو محروم نہیں کریں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے لینا، بندوں کو دینا ہے. ہم کو کیوں ٹینشن؟ بانٹنے میں ہم سخی ہیں. مندروں سے بھی بانٹتے ہیں، پتھروں سے بھی بانٹتے ہیں، جانوروں سے بھی بانٹتے ہیں، لکڑیوں کے بتوں سے بھی بانٹتے ہیں. ہمارا کام تو بانٹنا ہے اور خلق کو بانٹنا ہے. اس لیے کہ رب اور خالق کے پاس میں اس کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے جو اس کے خلق کو بانٹنے والا ہو، رحم کرنے والا ہو. تو وہ اس مقام پر بیٹھے ہوئے غوث الاعظم ہو، غریب نواز ہو، سعد اللہ حسینی ہو، اسماعیل شاہ قادری ہو، اسی طریقے سے جن اولیاء کے آستانے جو چلے بنائے جاتے ہیں، وہ تو اس مقام پر ہے
کہ ان کے پاس میں التجا کرتی ہے انسانیت، تو ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ اچھا ہمارے نام پر آئے. اس لیے اولیاء سے جو مانگتی ہے انسانیت، اولیاء سے مانگتی ہے، تو وہ تو اس مقام پر ہی ہے کہ خالق سے لے کر مخلوق کو دے. اللہ نے ان کو دیا ہی ہے ذمہ داری کہ جو خلق، اچھا کیوں اللہ راز بھی تو دے سکتا ہے نا، مگر خدا کا قانون نہیں. خدا کو ضرورت ہی نہیں اپنے پجوانے کی، اپنی پہچان. خدا کی قسم، خدا کی پہچان کے لیے صرف میرے مصطفیٰ کی ذات کافی ہے. یہ حماقت ہی نہیں کرنا کہ ہم اللہ کی پہچان کرائیں گے، اللہ کو منوائیں گے اور اللہ کو ہم راضی کریں گے. نہیں ہے، وہ آپشن ہی نہیں ہے. راضی کرنے کا حق بھی میرے مصطفیٰ نے ادا کر دیا. اور خدا اپنی عبادت، اپنی سجدے اور اپنی تابعداری اور اپنا سب کچھ بھی، خدا کو جتنی چاہت تھی نا، وہ چاہت خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے پوری کر دی. خدا کی، خدا کو حاجت نہیں ہے، چاہت ہی نہیں ہے. رب کی پہچان اور رب کی حقیقت قرآن بھی نہیں دے سکتا، رب بھی نہیں دے گا کسی کو. اللہ دینے پر راضی ہو، اس کے لیے میرے مصطفیٰ کا واسطہ دے گا. یہ خدا اپنی پہچان دینے کے لیے قرآن نہیں دیا. خدا اپنے کی پہچان کے لیے خود کو نہیں لایا، سامنے نہ لائے گا. اور خدا کسی کی عبادت، کسی کے رکوع اور سجدوں سے نہ خوش ہوگا، نہ خوش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. خدا تو صرف اپنے محبوب ہی سے مطمئن ہے. خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا صرف یہ کر رہا ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر بلند کر رہا ہے، اپنے محبوب سے محبت، یا کافروں کا کفر توڑ رہا ہے. اللہ کسی سے راضی نہیں ہو سکتا. سوالات نبیوں سے راضی نہیں ہوا. راضی ہے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، راضی ہے، خدا کے وہ محبوب بندے ہیں، لیکن راضی کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے. اس لیے قیامت کے میدان میں ہر نبی نفسی نفسی کہے گا. نفسی نفسی کا مطلب میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اور وہاں کسی کو حق کہ جن کو اپنی فکر نہیں ہوگی، خدا کی قسم صرف میرا آقا ذات مصطفیٰ کی ذات ہوگی، جو نفسی نفسی نہیں، ربی امتی کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ کہ رب نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ بلا سوف یعطیک فترضیٰ، میرے محبوب میں تم سے راضی ہوں، ناراض ہونے کا سوال نہیں. پھر یہ بات بھی نہیں، تو پھر میرے آقا نے دیکھا یا اللہ میری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنایا، اور میری امت کے لیے آپ نے مجھے عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا. تو پھر کیا چاہتے میرے محبوب، کیا چاہتے ہیں میرے محبوب؟ تو یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے کہ جن سے تو ناراض ہو جائے، میں جن سے کہوں ان سے تو راضی ہو جانا. تو خدا نے پھر آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تم اتنا مانگتے ہو تو تم میرے محبوب اور میرے حبیب ہو، اس سے زیادہ میں یہ دیتا ہوں تم کو کہ تم جن کو چاہیں گے، جن سے میں ناراض، کیا مقام ہے میرے آقا کی ذات. یہ بات کہ جن سے میں ناراض ہو جاؤں، ارے رب ناراض ہو جائے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے میں ناراض ہو جاؤں، تم ان کے بارے میں بھی مجھ سے کہو تو میں راضی ہو جاؤں. یہ آپ نے مانگا میرے محبوب، اور میں رب ہونے کے حیثیت سے دیتا ہوں کہ جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ، اس وقت تک میں تم کو راضی کرتا رہوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، زندگی کے آخری دمہ محسوس ہو جائے تو نعرہ پاک مصطفیٰ کو یاد کر لینا. رب کو سوائے اپنے محبوب کی محبت کے کوئی اور چیز چاہیے نہیں. اب جس مخلوق کو بھی خدا ذرہ برابر رحمت دے گا، وہ بواسطے نعرہ پاک مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں دے گا. تو امت کے لیے اگر ذکر کا نظام، بزرگوں کا، خانقاہوں کا، نسبتوں کا، پیری مریدی کا نظام، یہ روشنی کا، اجالے کا نظام ہے. اگر ادھر آگے اجالے کی طرف میں، تو پھر اندھیرے میں جائیں گے نہیں نا. انہوں ادھر تو پلٹ کے دیکھیں گے نہیں. کتنی بھی بڑی جنت بتا لو، کتنا بھی بڑی دنیا بن جاتی بتا لو، اور تم کتنے بھی وعدے بتا لو کہ کوئی بات نہیں، ذرا ادھر آ جاؤ، ایسا تسبیح، ایسا وظیفہ، ایسی نماز پڑھانے لگا دو تم کو کہ تم اگلے الیکشن کے اندر میں ہندوستان کے پرائم منسٹر بن جاتے. نبکرے بھائی ہوتا ہے، میرے کو غوث خواجہ کی غلامی پسند ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں اجالے والا ہے، اندھیرے میں جاتا کیوں نہیں؟ اس لیے خطرہ تو ان کو ہے نا.
سب کرو، نماز خوب پڑھو، دین پر خوب چلو، سنت و شریعت پر بھی خوب عمل کرو. یہ بھی اور وہ بھی بے علمی نہیں ہے، میرے آقا کی سنتیں ہیں، اور محبت کے بغیر سنت کہاں ملا. غرض کی سنت میرے رب کی بارگاہ میں کہاں قبول ہے. اللہ کو مقصودی اب انسانیت سے میرے آقا کی محبت ہے، وہی نہ ہو تو دین کہاں ہے. اس لیے ان لوگوں کو کیا چکر ہے معلوم، وہ لوگ آپس میں انہیں بھائی آپ پہلے جماعت اسلامی میں تھا، اہل حدیث میں چلے گا کوئی بات نہیں، انہیں تبلیغ میں تھا مگر اب نہیں آ رہا، انہیں جماعت اسلامی کا کوئی بات نہیں، وہ تو سب ہے. مگر غلطی سے اگر کوئی کہہ دے کہ انہیں خانقاہ کو جا رہا ہے یا راجن شاہ ولی پاس جا رہا یا اجمیر کو جانے کا ارادہ کرا، بغداد سے ادھر نہ کو جانے تو پھر ادھر جا رہا تو نہیں چل جاتا، مگر ادھر تو شرک ہوتا. ادھر گیا اجالا اگر مل گیا تو پھر اندھیرے کتنا بھی لالچ تو آ ہی نہیں سکتا انہیں. ادھر تو یو ٹرن ہو سکتا ہے، مگر ادھر جس کو روشنی مل گئی، غوث و خواجہ کی نظر جس کو مل گئی، یو ٹرن کیا بلکہ جان بھی دے دے گا. صحیح ہے نا جن لوگوں کا ڈائریکشن صحیح ہے نا، تعریف کریں گے ان کی. اندھیرے والے ہیں، لالچ نہیں چلتی. وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاں اجالے کا نظام ہے، اندھیرے والے اس اجالے کے ساتھ میں ہمیشہ بیر رکھتے ہیں، مخالفت. اور اندھیرا والا کون ہے؟ شیطان ہے. اندھیرے والی ظلمت ہے، اندھیرے والا کفر و شرک ہے. اس کو عداوت اور دشمنی اجالے سے ہے، اور ان کو خطرات یہ ہے کہ جب اجالے میں چلے جائے گا تو اندھیرے میں واپس نہیں آ سکتا. اچھا پھر اجالے والوں کا دل کیوں اتنا بڑا رہتا کہ سب جگہ جاؤ ہوتے، ہر ایک کے پاس بھی جاؤ، جو تم کو تمہارے رستے میں کاٹے ڈالے ان کے پاس بھی جاؤ، جو تمہارے پیر کو برا بولے گالیاں دے ان سے بھی ملو. یہ تعلیمات ہے کہ نہیں یہاں پر؟ پھر ان کا دل اتنا بڑا کیوں جی؟ یہ اجالے والے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے. اندھیرے میں گئے تو بیٹا پچک کے بعد کیا تھا ادھر، زبردستی مرغے کو کواڑے میں ڈال دیا نا تو تھوڑا بھی دروازہ کھلا دکھا ہو تو کہتا پھرتی کے ساتھ میں نکل جاتا اوپر وہاں. ارے پکڑو نہیں، تمہارے ہاتھ میں کہاں ملتا، وہ دیوار پہ چڑھ جاتا ہو. تو جتنی مخالفتیں کر رہے نا، ان سے پریشان کیوں ہونا، بھیجو ان کے پاس. اگر اس کے قسمت میں اگر اجالا ہوگا یا اجالے کا اگر تھوڑا سا. اب سید کائنات اما جان کی نسبت کی محفلیں تم لوگ اپنے گھروں میں کیے تھے، یہ کیا ہوا تھا؟ اجالے کا ایک چراغ ہم نے تمہارے گھروں میں جلوایا. یہ کیا تھا؟ سید کائنات کی محبت اور نسبت کا ایک چراغ جو اپنے مریدوں کے گھر میں ہم نے جلایا تھا، اور وہ اندھیرے والوں کو بلانے کے لیے بتایا تھا کہ اجالا کس سے ہے؟ پنجتن پاک سے. اجالا دنیا میں کس سے ہوتا حق کا؟ وہ سید کائنات سے ہوتا ہے، امام حسن و امام حسین مولا علی سے ہوتا ہے، جو دو جہاں کے مالک کے نارائن پاک کی نسبت سے ہوتا ہے. اندھیرے والوں کو، اندھوں کو ہم نے بلانے کے لیے کہا ہے. یہ تو پھر سنبھل کر چلے گی. اس لیے اجالے والے نظام والے ہمیشہ بے نیاز ہوتے ہیں معاملات کے اندر میں. سنبھالنے کے لیے قدر اور عظمت کو سب کچھ تو دیں گے، لیکن بھاگنے والوں کا ٹینشن ان کو نہیں ہوتا. لائٹ لے لیتے وہاں کو. اس ملک کو سجانے والے، سنبھالنے والے، سونے کی چڑیا بنانے والے سلطان نکلے. تو یہ بطور عذاب کے ہم کو امتحان میں ڈالا گیا کہ جس چوکھٹ کے صدقے میں تم ہم تھے، اس چوکھٹ کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. تو اس کے عذاب میں ان کو اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ تمہارے مدرسوں میں ترنگا لگاؤ، تمہاری مسجدوں میں ترنگا لگاؤ، تمہارے گھروں پر ترنگا لگاؤ. وہ تو عذاب کے طور پر ہے، ملک کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، قابل قدر ہے. اور وہ ترنگا بھی قادری اور چشتی اور صابری رنگ کو لیے ہوئے، اس کے ہم کو نفرت نہیں ہے. جتنا سنبھالنا ہے سنبھالتے بیٹا. اس کے بعد بھی ذرا دیکھیں، ذرا گہری نظر سے. راؤنڈ اپ اگر بزرگوں کی طرف سے ہے تو اللہ والے تو وہ ہوتے جو اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے. صابر پاک نے 3 بیٹوں کو موت کے مرتا ہوا دیکھ لیا لیکن ہاتھ نہیں ڈالے اپنا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمندر طوفان میں غرق ہوتا ہوا دیکھا لیکن خبردار کہ پھر دعا نہیں کی. حق کا نظام کہاں سمجھ میں آیا؟ وہاں ہاتھ نہیں ڈالتے، لیکن جب تک تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، ان کی ذاتوں سے جو فیض، ان کی ذاتوں سے جو نظام بن سکتے ہیں، ان کے نام سے بھی بنتے ہیں، ان کے نام سے بھی بنتے ہیں. اسی لیے وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ چلے وغیرہ بنا لیتے ہیں، اس میں وہ نظام بھی ہوتا ہے. اور انسان وہاں پر جا کر منتیں مرادیں 11ویں اور بھی کرتے ہیں، نیازیں
کرتے ہیں تو وہ بات پہنچتے پہنچتے تو پھر وہ بزرگان جو بیٹا مکہ نہیں کرا تھا تو اس کو تو مسکے میں سے بال کی طرح سے بازو کر دیتے ہیں، یا تو وہ مر جاتا ہے یا پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ پوری گدی سنبھالا ہوا تھا، وہ کرا ہوا تھا، لوگ عقیدتوں کے اندر میں آئے، لیکن بزرگوں کا نظام ہوتا ہے کہ اس کی نظر خراب ہوتی ہے اور کسی کی بہن بیٹی کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے، جوتے کھا لیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے نام کے اوپر ان سے 10 لاکھ 5 لاکھ لے لیا بیٹا اور وہ نہیں ہوا، انہوں نے پولیس کو لا لیا ہو، ہتھ کڑے پہنا دے اس کو لے کر ڈال دیے۔ یہ ہوتا ہے بزرگوں کے نظام میں، زیادہ برداشت نہیں کرتے وہ، اچھا ہے کہ بازو کر دے، نہیں تو گد بلائی تو اس کو ایسا کرواتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں وہ چیز ان کے پاس میں وہ جگہ بن گئی ہے کہ جس سے انسانوں کو فیض پہنچتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ وہاں جو بھی آتے ہیں ان کو اپنے نام کا فیض دیتے ہیں۔ یہ ہے چلوں کی حقیقت۔ اس لیے خانقاہ محمدی والے کہیں بھی ایسا دیکھیں تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، پرسوں تک کچھ بھی نہیں تھا، آپ کیسا بن گیا، کیا بن گیا، یہ بھی نہیں، اپنا ہاتھ ہی اڑاتے اس میں، کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کو اس سے مطلب نہیں، ہم اس کو ذمہ دار نہیں ہے یہ۔ اور پھر ہر جگہ اس طریقے سے اپن بھی بنانے کی تیاری کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے، غوث و خواجہ کا نام ان کی چوکھٹ ہے، اب چھلے کیا ضرورت ہے، یہاں پر نام کا سرٹیفکیٹ دے دیے نا جی، کیا ہے خانقاہ محمدی اجمیری ہے نا، اور کیا ہونا چاہیے، اور کیا چاہیے ہم کو، سند ملی ہے، اور یہ بھی سند غریب نواز نے مدینے سے دلوائی ہے، اب کس چیز کی حاجت ہے۔ جو بزرگ اور اولیاء کاملین ہوتے ہیں، اہل نسبت ہوتے ہیں نا، جو کام ان کی ذاتوں سے بنتے ہیں ان کے ناموں پر بھی وہ اثر ہوتا ہے، ان کے ناموں پر بھی وہ اثر ہوتا ہے کہ ان کے نام سے بھی وہ کام بننا شروع ہو جاتے ہیں مغفوران بارگاہ۔ چنانچہ اللہ سے چلو بڑی دلیل آگے ذہن کے اندر اسم اعظم ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنا مجرب ہے کہ جو معرفت کی کنجی ہے اسم اعظم، اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص نام ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ اپنے خاص نبیوں کو دیا تھا، سب سے آخر میں دو جہاں کے مالک کو، اور آپ نے وہ نام اسم اعظم مولا علی کو دیا، اور اس کے بعد پیران پیر غوث اعظم کو عطا کیا اسم ذات۔ اسم ذات تو یہ ہے، لیکن اسم اعظم ایک نام ہے وہ کہ وہ اللہ کے غیب کے علوم کے خزانے کی چابی ہے، وہ جو اپنے خاص اولیاء کو عطا کرتے ہیں، وہ غریب نواز غوث اعظم جس کو چاہتے عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے اسم اعظم کے اندر وہ تاثیر کی وجہ کیا ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ نام میں بھی منتقل ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے قرآن پاک کی بعض آیتیں مخصوص ہے جو کسی مخصوص چیزوں کے لیے پڑھنے کی ہے، کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا قرآن پاک تو اللہ لکھ کے بھیجا سو تو نہیں ہے نا، اب انہوں عبداللہ بھائی لکھے سو، یہ سب کتب خانوں میں شائع ہوئے سو، پھر وہ آیتوں کے اندر میں وہ اثر کیسے ہے؟ اصل چیز نہیں ہے لیکن اس کا عکس ہے، اس کا نام ہے۔ اچھا پھر یہ بیچارے نیند پانے والوں کی طرف میں آ جاؤ، کچھ تو بھی کیا کبھی ہوا کام بنانے کو تعویذہ ویسا لکھ کے دے دیتے نا، کون سا کاغذ، وہ کاغذ کون بنائے سو ہے، وہ سرپور مل کاروں کو راشد ریڈی بنانے لگا سو، اس کی فیکٹری کا کاغذ تعویذ لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر اس کا اثر مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانے تو وہ مفتی صاحب جا کے تعویذ لے کر آتے نا، پھر نہیں اس پر وہ آیت لکھ دی گئی ہے نا، اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قابل تعظیم بن جائے گا، بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اسی طریقے سے ذاتوں کی صفات ناموں میں منتقل ہوتی ہے اور ناموں سے وہ برکات دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے آج بھی غوث الاعظم کا نام غوث الاعظم پیران پیر، اس طریقے سے غوث الاعظم کے غریب نواز، اسی طریقے سے اولیاء کا نام میں بھی ان کی تاثیر آ جاتی ہے، نام میں بھی تاثیر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے نام کے اوپر کوئی جگہ کو مختص کیا گیا تو یہ سارے نظام چلتے بھی ہیں اور وہاں پر پھر ان کا فیضان جاری بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کو غلط بول دینا اس کے نہ جاننے کی وجہ سے، ایک طبقہ تو ہے سب بیکار ہے، بولے جامن وہاں پر لگاتے کہ بیٹھ گئے دکانہ، بولے وہ سب غلط ہے، ہم نہ غلط بولیں گے نہ اس سے بولیں گے، ہمارا ٹینشن ہی نہیں ہے وہ، کیوں؟ اگر وہ ہوتے ہوتے اگر ان کی بارگاہ کی قبولیت مل چکی ہے، ہم اس کو غلط بولے تو ہم پھنس جائیں گے، کہیں پھنسنا بابا، پوری دنیا کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھوڑی آئی، بھائی ٹھیک ہے وہ جانے ان کا نظام جانے۔ نام پر بھی ان کے صفات ظاہر ہوتے ہیں، جو کام ذات سے ہوتا ہے وہی کام نام سے بھی ہوتا ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ تو جو ذات سے ہوتا ہے وہ نام کی وجہ سے وہ چیز ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے سعد اللہ حسینی کا حسینہ چلہ ہے،
پیران پیر کا چلہ ہے، اسی طریقے سے اور بزرگوں کا سیلانی کا چلہ ہے۔ وہ چلوں پر یہ سارے کارنامے ہونے کے بعد میں اگر ان کے پاس قابل قبول ہو گئے تو وہ فیض انسانوں کو ملے گا، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے ذات کا اثر نام کے اندر بھی ہوتا ہے، وہاں پر گمراہ نہیں ہونا۔ یہ سب دکانداریاں ہیں، انہیں جاہل ہے، انہیں بولتا اندھیرے والا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم نے ذات کا اثر جہاں پر نام میں ہو رہا ہے، اگر اس نام کو برا بولو تو ذات کو برا بولنے کے برابر ہوگا، بات پکڑ میں آ جائے گی۔ اس لیے نہیں بھائی ہم کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے ان کا نظام، باقی جو حق نظام ہم کو ملا ہوا ہے ٹھیک ہے، حق نظام ہم کو ملا ہوا ہے۔ اس کے لیے کہ اس خانقاہ کے نظام کو رب سمجھا دے، غوث و خواجہ سمجھا دے، پنجتن پاک سمجھا دے، سمجھ کر نہیں سمجھ ہے تو پھر طریقہ کیا ہے؟ اپنے کو اپنی اچھے برے کا سمجھ نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ ذرا پاگل ہے، ابسنٹ بچہ ہے، جوان بھی ہو گیا، مچھی داڑھی بھی نکل گئی تو باؤ کا چھات پکڑ کے رہتا ہوں، اس میں اس کی حفاظت ہے نا۔ اگر انہیں بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کے بھی سیٹیاں مارا تو جا کے گڑے میں گرتا بیٹا پڑتا ہو، الٹے جوتے پہن لیں گے۔ اس واسطے جہاں پر اپنے بارے میں احساس ہو جائے کہ ہم اس نظام کو نہیں سمجھ سکتے، تو تمہارے لیے تمہارے باپ کا ہاتھ پیر کی صورت میں ہے، سیدھا سیدھا ہاتھ پکڑ لو، کرو بھی وہی جو کہا جا رہا ہے اور ویسے ہی کرو جیسا کہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ اس کے محبوب اور پنجتن پاک اور اولیاء کی بارگاہوں میں کہ یا اللہ ہم کو اس نظام کی حقیقت سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ